وہ 18 سالہ کمسن لڑکی بھاگے چلی جا رہی تھی۔ اس تیز برستی بارش میں وہ کہیں پہ بھی نہیں رک رہی تھی، اور یہ بات تھی کہ وہ ہاتھ میں پکڑی فائل کو سر پہ رکھے خود کو کور کرنے کی ناکام کوشش کرتی، مختلف گلیوں سے ہوتی، اب اپنے قدموں کی رفتار کو تیز رکھے ہوئے تھی۔ اسے بس جلد از جلد اپنی منزل مقصود تک پہنچنا تھا، اور ایک ڈر بھی تھا جو اسے لاحق تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے، پر شاید آج قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک گاڑی اس کے پاس سے بہت تیزی سے گزری کہ پاس سے کیچڑ اڑاتا سیدھا اس کے اوپر جا گرا۔ کیچڑ نے اس کے چہرے اور کپڑوں کو پل بھر میں گندا کیا تھا۔ چہرے کے آگے فائل رکھی تھی جو کسی حد تک چہرے کو بچا گئی۔ دعا نے ماتھے پر بل ڈالے اس گاڑی کو دیکھا جو آگے جاتے رک گئی تھی۔ اب اس گاڑی سے ایک شخص باہر نکلا تھا جس نے چھتری کھولے خود کو کور کیا۔ دعا نے دانت کس کے نیچے اس شخص کو دیکھا جس کا چہرہ چھتری میں کور تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب آیا، اس کا چہرہ واضح ہوا۔ اس پر دعا کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ تم زندہ ہو؟ دعا کے لبوں سے بامشکل ہی الفاظ ادا ہوئے تھے۔ سامنے کھڑا وہ شخص پر اسرار انداز میں اسے دیکھتا مسکرایا تھا۔ تمہیں کیا لگا ناز سمجھ عام سی لڑکی شمشیر شاہ کو مار سکتی ہے؟ شمشیر نے اس کی جانب 2 قدم بڑھائے تو وہ ڈر کے پیچھے ہوتی لڑکھڑائی اور اسی کیچڑ پہ جا گری۔ اس کے سارے کپڑوں پہ کیچڑ لگ گیا تھا۔ حالت انتہائی ابتر ہو گئی۔ شمشیر شاہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے افسوس سے دیکھنے لگا۔ مجھے مارنا اتنا آسان نہیں مسز شاہ۔ وہ گولی بنی ہی نہیں جو شمشیر شاہ کا سینہ چیر سکے۔ شمشیر کی بات پہ دعا خوف سے سرک کے پیچھے ہوئی کہ شمشیر نے اسے کلائی سے تھامے اپنی طرف کھینچا۔ وہ گھبرا کے اس کے قریب ہوتی 1 انچ کے فاصلے پہ تھمی۔ تم نے جو کیا ہے اس کا خمیازہ تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا، کیونکہ شمشیر شاہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے لیکن دھوکے بازی نہیں۔ وہ اس کے بازوؤں کو سخت گرفت میں لیتا کھڑا ہوا۔ وہ بھی لڑکھڑا کے کھڑی ہوتی، اسے وحشت زدہ نظروں سے دیکھتی، ارد گرد مدد طلب نظریں دوڑائے۔ کوئی بھی تو وہاں نہ تھا جو اس کی مدد کرتا۔ شمشیر اسے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ اپنی گاڑی کی جانب لیے بڑھا۔ اس کی کلائی کو اپنی سخت گرفت میں لیے وہ ڈرائیور کو گاڑی آگے بڑھانے کا اشارہ کر گیا۔ گاڑی آگے بڑھی تو دعا نے اپنی کلائی زبردستی چھڑانی چاہی۔ چھوڑو مجھے، کہیں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، چھوڑو۔ دعا جو بری طرح پینک ہو رہی تھی، شمشیر نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب تر کیا۔ دعا کا دل دھک سے رہ گیا۔ چھوڑ دوں تمہیں؟ بیوی ہو تم میرے، نکاح میں ہو میرے، اور جو تم نے کیا ہے اس کے بعد تو تمہاری جان بھی لے لوں تو کم ہے۔ شمشیر نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے کہا۔ گاڑی مختلف راستوں سے ہوتی اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ نہ جانے وہ اسے کہاں لے کے جا رہا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکی تھی۔ بدلے میں اب شمشیر شاہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ امی، اچانک سے اسے اپنی امی کا خیال آیا۔ اگر یہ شخص اسے اپنے ساتھ لے گیا تو ان کا کیا ہوگا؟ وہ دہلتے دل سے شمشیر کو دیکھنے لگی جو آج اسے بالکل بھی رائے دینے کے موڈ پہ نہیں تھا۔ کتنی دیر ہو گئی ہے ابھی تک دعا گھر نہیں آئی؟ نہ جانے کہاں رہ گئی ہوگی، اتنی تیز بارش ہے۔ مسز ریحانہ نے پریشانی سے کمال سے کہا۔ ارے آ جائے گی، گھر نہیں آئے گی تو کہاں جائے گی؟ وہ اپنے موبائل پہ کوئی آن لائن ورک کر رہے تھے جس میں انہوں نے اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی تھی، اور کتنے ماہ سے وہ اچھا خاصا پروفٹ لے کر پھر سے مزید آئیڈیز بنا کے انویسٹمنٹ کر رہے تھے۔ کمال صاحب دعا کے ستیلے باپ تھے جبکہ مسز ریحانہ اس کی سخی ماں۔ ان دونوں نے مل کے بیٹی کو خوب کیش کیا۔ 2 سال پہلے ایک کھیل کھیلا تھا، ایک ایسا کھیل جس نے ان کی بیٹی قاتل بن گئی یا بنا دی گئی تھی۔ آج تک مسز ریحانہ سمجھ نہیں سکی تھی، اور اپنے اس کھیل کے بعد وہ شہر چھوڑ کے دوسرے شہر آ بسے تھے، لیکن ہر رات مسز ریحانہ کی انگاروں پہ گزرتی تھی۔ ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا کہ کہیں وہ آ کے ان سے ان کی بیٹی چھین کے نہ لے جائے۔
اور نہ جانے کس دن ان کا ڈر سچ بن کے ان کے سامنے آ جانا تھا۔ اس دن وہ کیا کریں گی؟ یہی سوچ کے ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو، جاؤ جا کے اچھی سی چائے بناؤ میرے لیے۔ اپنا آن لائن ورک جو کہ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کا ہوتا، وہ مکمل کر کے اب وہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا تھا۔ آپ دعا کا پتہ کر دیں، آفس سے تو کب کی چھٹی ہو گئی ہوگی، نہ جانے ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچی۔ منت بھرے لہجے میں بولتی وہ کمال کو غصہ دلا کے۔ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ آ جائے گی، وہ چھوٹی بچی نہیں ہے، جاؤ جا کے چائے بناؤ۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتے تلخ لہجے میں بولے تو وہ بیچاری آنسو ضبط کرتے کچن کا رخ کر گئی۔ یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، اسے کچھ نہ ہو، وہ صحیح سلامت ہو، آمین۔ دل ہی دل میں وہ دعائیں مانگ رہی تھی۔ نہیں مجھے نہیں جانا، مجھے چھوڑو۔ وہ اسے شاہ حویلی کے اندر لاتے زور سے زمین پر پٹک چکا تھا۔ حیدرآباد سے کراچی کا سفر اس نے بہت جلدی طے کیا تھا، اور اب وہ اسی جگہ لا کے پٹکی گئی تھی جہاں وہ 2 سال پہلے دلہن بن کے آئی تھی۔ دعا کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس کے کپڑوں کی حالت اب بہت ہی ابتر ہو گئی تھی۔ بھیگے کپڑے اس کے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، جس سے اس کے جسم کے نشیب و فراز مزید عیاں ہو رہے تھے۔ شمشیر شاہ نے لب بھینچے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ شمشیر کون ہے یہ لڑکی جسے آپ؟ شاہ بی بی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب ڈرتے ڈرتے دعا اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ان کی جانب مڑی۔ تبھی مسز کنول اور ہنا بھی وہاں آ گئے۔ شمشیر نے غصے سے اپنی آئی برو کو مسلا۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیوں لے کے آئے آپ اسے یہاں؟ شاہ بی بی کی گرجدار آواز پہ سبھی نے خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ ان سب کی نظروں میں غصہ، دکھ، کرب، درد سب کچھ تھا۔ نہیں تھی تو کسی کی آنکھوں میں اس کے لیے نہ ہمدردی تھی اور نہ ترس۔ وہ ایک سسکی بھر گئی۔ اس لڑکی کو یہاں سے باہر نکالو بھولے۔ 1 منٹ شاہ بی بی اچانک سے شمشیر کی سخت آواز پہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ آج پہلی بار وہ شاہ بی بی سے اونچی آواز میں بولا تھا، گستاخی معاف کیجیے گا شاہ بی بی، لیکن یہ لڑکی اب اسی حویلی میں رہے گی، میرے نکاح میں ہے یہ، اسے کسی صورت اس حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ زہر کند لہجے میں بولا۔ دعا کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں، بھول گئے اس نے آپ پہ گولی چلائی تھی، مارنے کی کوشش کی ہے۔ شکر کریں ہم اسے پولیس کے حوالے نہیں کر رہے، لیکن ہم اسے اس گھر میں برداشت بھی نہیں کریں گے۔ شاہ بی بی نے قطعی انداز میں کہا، آپ جو چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا، اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ شاہ بی بی کسی صورت معافی نہیں دوں گا اسے، لیکن اسے یہاں رکھ کے اپنے پاس، اپنے بہت قریب۔ وہ غصے سے جبڑے میچے دعا کو کلائی سے دبوچتے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ نہیں نہیں پلیز، نہیں شاہ بی بی پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ روتی بلکتی گردن موڑ کے شاہ بی بی سے مدد طلب کر رہی تھی، جبکہ شاہ بی بی کا دل ایک پل کو اس کے آنسو دیکھ کر پسیجا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ رخ پھیر کے، آنٹی آنٹی پلیز انہیں روکیں، یہ مجھے مار دیں گے۔ شمشیر کی والدہ کنول بیگم نے بھی کرب سے اپنا رخ پھیر لیا۔ شمشیر اسے گھسیٹتا سیڑھیوں سے اوپر لے جا رہا تھا۔ دعا نے وہاں موجود سب گھر والوں کو ایک نظر دیکھا۔ وہ سب اس سے کتنا پیار کرتے تھے، اس پہ جان نچھاور کرتے تھے، لیکن یہ سب 2 سال پہلے کی بات تھی جب وہ شمشیر کی دلہن بن کے اس حویلی میں آئی تھی، اور سب نے کتنا اسے پیار دیا، عزت دی، مان دیا، لیکن دعا نے کچھ بھی تو نہ سنبھالا، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ آج اسی حویلی میں اس کا شوہر اسے گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ مما بھیا اس کو مار دیں گے کیا؟ مسز کنول گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ کمرے میں لے جا کر شمشیر نے دروازے کو لاک لگا کے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہی ہاتھ کی گرفت میں جکڑا تھا۔ اس نے پورا زور لگاتے شمشیر شاہ سے خود کو چھڑانے کی بھرپور مزاحمت کی، لیکن شمشیر کی گرفت میں وہ صرف پھڑ پھڑا کے رہ گئی۔ شمشیر نے اسے زور سے بستر پہ دھکا دیا، وہ اوندے منہ جا کر بستر پر گری، اور اگلے لمحے اپنی کلائیوں کا درد بلائے وہ بستر سے اٹھتی،
دور دیوار میں جا سمائی۔ میرے قریب نہیں آنا ورنہ مار دوں گی۔ دعا نے کمزور لرزتی آواز میں شمشیر کو دھمکی دی۔ شمشیر جو اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اسے دور پھینک گیا اور دعا کی طرف پیش قدمی کی۔ وہ چیختی ہوئی بھاگی کہ بیڈ کی سائڈ سے ٹھوکر کھاتی پیچھے جا گری۔ اس کے پاؤں کے انگوٹھے پہ سخت چوٹ آئی۔ وہ زمین پہ بیٹھی درد سے تڑپ رہی تھی۔ شمشیر اسے تنسیہ نظروں سے دیکھتا، اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ وہ جو اس کی ذرا سی تکلیف پہ تڑپ جایا کرتا تھا، آج اس کے پاؤں کے انگوٹھے سے بہتے خون کو دیکھتا ذرا سا بھی اس کے دل میں دعا کے لیے ہمدردی پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ کھڑے ہوتے اپنا بھاری بوٹ اس کے پاؤں پر رکھ گیا کہ دعا درد سے بری طرح چیخی تھی۔ اس کا چہرہ درد کی شدت سے لال ہو چکا تھا۔ اس کا حلیہ انتہائی بری حالت میں تھا، لیکن جتنی تکلیف اس نے شمشیر کو، اس کی فیملی کو پہنچائی تھی، اس میں سے ابھی شمشیر نے 10% بھی اسے واپس نہیں لوٹایا تھا۔ شمشیر پلیز مجھے معاف کر دو، وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ گئی۔ اسے اب انگوٹھے کا درد برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ شمشیر نے اپنا شوز پیچھے کرتے اسے جھٹکے سے کھڑا کیا۔ وہ کھڑا ہوتے بری طرح لڑکھڑا گئی۔ اس کے ہوش حواس گم ہوتے دیکھ کر وہ اسے لیے باتھ روم کا رخ کرتا شاور آن کر گیا۔ اچانک سے ٹھنڈے پانی کو اپنے اوپر گرتا محسوس کرتی وہ بری طرح ٹھٹھرتی پیچھے ہٹنے لگی کہ شمشیر نے اسے واپس روف شاور کے نیچے کھڑا کیا۔ دونوں بازوؤں سے جکڑے وہ اسے ٹھٹھرنے پر مجبور کر گیا۔ مجھے معاف، وہ اپنے الفاظ پورے نہیں کر پائی تھی اور اسی لمحے شمشیر کی باہوں میں جھول گئی۔ شمشیر نے غصے سے روف شاور بند کیا اور اسے لیے باہر نکالا، بستر پر پٹک دیا۔ اب وہ ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے اندر ایک جنون تھا، ایک انتقام تھا۔ جنون جو کچھ اس لڑکی نے کیا وہ کیسے بھلا دیتا، کیسے فراموش کر دیتا۔ ان 2 سالوں میں وہ کیسے جیا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ دل سے جسے چاہا اسی نے اسے بے وفائی کی۔ وہ مرتے دم تک یہ سب نہیں بھول سکتا تھا، جب اپنے ساتھ بلکہ اپنے خاندان والوں کے بھی ساتھ، جنہوں نے اس لڑکی کو پلکوں پہ بٹھایا۔ شمشیر نے رخ پھیرے اسے ایک نظر دیکھا جو بے سود بستر پہ بے ہوش پڑی تھی۔ 2 سال پہلے اسی بستر پہ وہ اس کی سیج سجا کے بیٹھی تھی۔ ان لمحوں میں وہ اس لڑکی کا دیوانہ ہوا تھا۔ دعا ولید بنت محمد ولید، آپ کا نکاح شمشیر شاہ ولد زبیر شاہ سے طے پایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ دعا کے لبوں سے دھیرے سے الفاظ جو نکلے تو سب کے چہروں پہ مسکان سجی۔ وہ صرف 16 سال کی تھی۔ اس کے سوتیلے باپ نے اس کا استعمال کیا، مولوی صاحب سے اس کی اصل عمر چھپا لی، اس کی جیب گرم کر کے دعا کی عمر 18 سال لکھوا دی اور اسے ایک امیر زادے کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وہ امیر زادہ جس کو دعا سے پہلی نظر کا پیار ہو گیا تھا، وہ اس کی دسترس میں آ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ خود وہ 28 سال کا ہے، لیکن اس کی دلہن 16 سال کی ہے، جو اس سے 12 سال چھوٹی اور نابالغ۔ لیکن اس کے گھر والوں نے اس کی امیری دیکھتے اپنی بیٹی کو ایک سازش کے تحت شاہ ولی میں بیاہ دیا، جنہوں نے بہت دھوم دھام سے اپنے اکلوتے بیٹے شمشیر شاہ کی شادی۔ خاندان کی بہت سی لڑکیوں کو اس چھوٹی سی لڑکی سے حسد و رقابت محسوس ہوئی۔ اپنے خاندان کی سب لڑکیوں کو چھوڑ کے شاہ بی بی نے خاندان سے باہر شمشیر شاہ کا رشتہ کیا تھا۔ شاہ حویلی میں جب وہ داخل ہوئی تو سب نے اسے دل سے خوش آمدید کیا۔ وہ چاند کا ٹکڑا تھی۔ شمشیر کے ساتھ اس کی جوڑی خوب جچی تھی۔ شاہ بی بی نے صدقے کے بکرے دیے تو کنول بیگم نے اپنا خاندانی 9 لکھا ہار اسے منہ دکھائی میں دیا۔ وہ تو حیران رہ گئی، شاہ بی بی نے اسے خاندانی کنگن دیے۔ شمشیر شاہ کمرے میں آتے ہی اسے منہ دکھائی میں ڈائمنڈ کا سیٹ دیا اور تقریباً جو اسے چاہیے تھا وہ سب مل گیا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اتنا سب کچھ پانے پہ بہت خوش ہوئی تھی، لیکن یہ سب وقتی خوشی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ سب ریت کی طرح ہاتھ سے پھسلنے والا تھا۔ شمشیر بس اسے دیکھے جا رہا تھا،
جو دلہن بنی ایک افسرہ لگ رہی تھی۔ تم جانتی ہو دعا، اپنے نام کی طرح تم بہت خوبصورت ہو، پہلی نظر کا عشق ہو تم میرا۔ اس کے ہاتھوں کی بیک کو چومتا اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ دعا دم سادے سنے جا رہی تھی۔ یار کیا تمہارے دل میں میرے چھونے سے گدگدی نہیں ہوتی؟ کیا اس کا سپاٹ انداز دیکھتا مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ دعا نے نفی میں سر ہلایا۔ اتنی چھوٹی تو نہیں ہو تم، آج کی رات کے تقاضے نہ سمجھ سکو۔ وہ اپنے دل کی بے قرار دھڑکنوں کو سنبھالتے اس سے پوچھ رہا تھا۔ کیا ہوتا ہے آج کی رات؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ بیٹھی، جو اسے نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ آج کی رات بہت خاص ہے دعا، ہمارے ملن کی رات ہے، یہاں قریب آؤ۔ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ لے جاتا اس کے لبوں کو چھونے لگا۔ دعا نے ہاتھ رکھتے اسے روک دیا۔ کیا ہوا؟ آپ مجھے چھو نہیں سکتے، یہ گندی بات ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ماتھے پہ بل ڈال گئی۔ بیوی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ پیچھے کی طرف گرتے دعا کو اپنے اوپر گرا گیا۔ ہائے اللہ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے رہیے۔ وہ ایک دم شمشیر کو دھکا دے گئی۔ تب کی بار شمشیر کے ماتھے پہ بل پڑے، لیکن پھر خود کو کنٹرول کر گیا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ تم پڑھ لکھ کے کیا بنو گی؟ وہ اپنی گھڑی اتارتا ڈریسنگ پہ رکھ رہا تھا۔ دعا کا فیوریٹ ٹاپک چلا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے میٹرک پاس کر لیا ہے، اور وہ بھی فرسٹ ڈویژن میں، اور اب میں کالج کے داخلے کھلیں گے تو امی نے کہا ہے کہ وہ مجھے کالج میں داخلہ دلوائیں گے۔ تم نے کب کیا میٹرک؟ مطلب کس سن میں؟ شمشیر کی بات پہ دعا نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ میں نے اسی سال میٹرک کیا ہے، اور وہ بھی بہت اچھے نمبروں سے۔ دعا کی بات پہ شمشیر جھٹکے سے بڑھا۔ تمہاری ایج کیا ہے؟ شمشیر کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ 16 سال۔ اس کی بات پہ شمشیر کا جی چاہا سب کچھ برباد کر دے۔ نکاح نامے پہ دعا کی عمر 18 سال لکھی تھی، لیکن وہ 18 کی نہیں تھی، یہ بات وہ خود بتا رہی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں سختی سے بینچی اور اس کی جانب بڑھا۔ تمہاری ایج غلط کیوں لکھی ہے تمہارے ماں باپ نے؟ وہ اب کی بار غصے سے بولا۔ مجھے کیا پتا؟ اچھا بات سنیے، میں یہ لے لوں؟ وہ ڈائمنڈ سیٹ کا پوچھ رہی تھی، اور شمشیر اس 16 سال کی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جسے سہاگ رات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ شمشیر نے بھی یہ بات سب سے چھپا لی اور کسی سے بھی نہیں جتائی۔ رخصتی ہو گئی تھی، سب کی نظروں میں وہ 18 سال کی تھی، لیکن شمشیر کو خوف خدا تھا، اس لیے اس نے دعا سے اپنے ازدواجی تعلقات نہیں بنائے تھے۔ وہ ایک دوست ہونے کے ناطے اس سے تعلقات رکھتا، اس کی ہر ضرورت، ہر چیز کا خیال رکھتا، جو وہ کہتی فوراً پورا کر دیتا۔ سب گھر والے اس سے بے حد خوش تھے، اور وہ خود بھی یہاں بہت خوش تھی۔ چھوٹے سے گھر سے بڑی حویلی میں آ کے وہ خوب چہکتی تھی، سب کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی۔ رات کے وقت شمشیر کے ساتھ بیٹھ کے اکثر وہ کارٹون دیکھتی، اور شمشیر اس کو ہنستا دیکھ کر خوش ہو جاتا۔ وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی چلی گئی کہ ایک دن بے اختیار خوشی میں اس کے گال پہ لب رکھ گئی۔ خود تو وہ آگے بڑھ گئی، لیکن شمشیر کے اندر سوئے جذبات کو جگا گئی۔ اس کی شادی کو ابھی صرف 1 ماہ ہوا تھا۔ شمشیر نے اس کا ہائی سٹینڈرڈ کالج میں ایڈمیشن کروا دیا، لیکن وہ اس کے ماں باپ کو یہ جتانا نہ بھولا کہ ان کی بیٹی ابھی شادی کے قابل نہیں تھی، وہ ابھی پڑھنا چاہتی تھی۔ خیر وہ شرمندہ ہو گئے، کچھ بول نہ سکے۔ مزید 1 ماہ اور گزر گیا۔ شمشیر کو اپنے بزنس کے سلسلے میں دبئی جانا پڑا، تو دعا کو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے موقع مل گیا۔ وہ ویسا کرتی چلی گئی جیسا اس کا سوتیلا باپ کہتا رہا۔ اس نے سارا زیور اور سب نقدی ایک بیگ میں ڈالا اور حویلی سے نکل آئی۔ جیسے ہی وہ نکلی، اس کا ٹکراؤ شمشیر سے ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ بھی اتنی رات گئے۔ شمشیر کے بالکل پیچھے کمال صاحب رکشہ لیے کھڑے تھے، جبکہ دعا کے چہروں پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ میرے راستے سے ہٹ جائیے شمشیر شاہ۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے اسے دھمکی دے کے۔ تم کہاں جا رہی ہو دعا؟ میرے سوال کا جواب دو۔ وہ 2 قدم اس کی جانب بڑھ گیا۔ اس وقت وہ ایک سڑک پہ کھڑے تھے۔ شمشیر پاکستان سے باہر تھا تو اچانک واپس کیسے آ گئے؟ دعا سخت پریشان ہو رہی تھی۔
میں یہ حویلی چھوڑ کے جا رہی ہوں، آپ کی زندگی سے دور، سمجھے آپ اب سائڈ پہ ہوں۔ اس کے پاس سے گزرتی آگے بڑھی کہ شمشیر نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا کہ اس کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس پہ کیا ہے؟ شمشیر نے سختی سے پوچھا۔ میرے راستے سے ہٹ جائیے ورنہ، دعا نے سخت لہجے میں کہا۔ ورنہ کیا کر لو گی تم؟ شمشیر نے اس کی کلائی کو سختی سے مروڑا کہ وہ سسک گئی۔ اگلے ہی پل ایک گولی چلی تھی۔ شمشیر کو لگا سب ختم ہو گیا۔ گردن جھکا کے اپنے پیٹ کے ایک طرف ہاتھ رکھے وہ اپنی سفید شرٹ کو لال ہوتا دیکھ رہا تھا۔ بے یقینی سے سامنے کھڑی اس کمسن لڑکی کو دیکھا جس کی کمسنی کی وجہ سے وہ اسے چھوتا نہیں تھا، اس کے اوپر خود کو مسلط نہیں کیا تھا، اور اس نے کیا کیا؟ اس کو گولی مار دی۔ وہ ہاتھ میں گن لی اپنی جگہ بالکل ساکت کھڑی تھی۔ اسے بھی جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے گولی چلائی ہے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ شمشیر زمین پہ گرا تھا۔ دعا نے لرزتے ہوئے اسے گرتے دیکھا۔ شمشیر کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کے گرا اور وہ آنکھیں میچتا چلا گیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلیے یہاں سے، کمال صاحب نے دعا کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ مر جائیں گے، انہیں گولی لگی ہے۔ اپنی گن ان کے سامنے کرتے وہ بچوں کی طرح ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا، جلدی کرو۔ وہ اسے کھینچ کے رکشے کے پاس لے گیا۔ انہیں کچھ ہو جائے گا بابا، انہیں بچا لیجئے۔ وہ شمشیر کے لیے رو رہی تھی۔ چپ کرو، خبردار جو روئی، کچھ بھی نہیں ہے وہ تمہارا، بھول جاؤ اسے اور اس شادی کو بھی، کمال صاحب نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ ہچکیوں سے رو دی۔ رکشہ آگے بڑھ چکا تھا لیکن شمشیر سڑک پر بے ہوش گرا پڑا تھا۔ نہ جانے کون سی کشش تھی جو دعا کو شمشیر کی جانب کھینچ رہی تھی۔ پلٹ کے بار بار سنسان سڑک کو دیکھ رہی تھی، لیکن اب شمشیر کہیں نہیں تھا۔ وہ بہت دور نکل آئے تھے۔ وہ یہ شہر چھوڑ کے جا رہے تھے۔ بس اڈے پہ سے اپنی ماں بھی مل گئی جو نقاب میں تھی۔ انہوں نے دعا کو بھی برقع پہنا دیا اور حیدرآباد کی گاڑی میں سوار ہو گئے، جبکہ دوسری طرف شمشیر جو اچانک پاکستان آ کے سب کو سرپرائز کرنے والا تھا، دعا کو رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلتا دیکھ کر بہت خاموشی سے جان بوجھ کے اکیلا ہی دعا کے پیچھے آیا تھا۔ سب سیکیورٹی گارڈز کو چھوڑ کے وہ اس پہ گولی چلا دے گی، شمشیر کو اندازہ نہ تھا۔ شمشیر نے اپنے پیٹ کے سائڈ پہ ہاتھ رکھا، وہ نشان آج بھی تھا۔ گولی سیدھا پیٹ میں پیوست ہوئی تھی۔ اس پل وہ لڑکی جو اس کی بیوی تھی اسے پلکوں پہ بٹھایا تھا، اسے درد دے کے بیچ سڑک کے مرنے کے لیے چھوڑ کر بھاگ گئی۔ شمشیر ماضی کے جھروکوں سے نکلتا حقیقت میں لوٹ آیا۔ ایک زوردار چیخ مارتے وہ پورے کمرے کے در و دیوار ہلا گیا۔ اس کا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے کوئی بھی آواز باہر نہیں نکلی۔ 2 سال لگ گئے اسے واپس اپنی جگہ کھڑے ہوتے۔ اس رات ICU میں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا۔ ساری رات اس کے اپنے روتے رہے، اس کے درد سے تڑپتے رہے۔ فجر کے وقت ڈاکٹر نے سب کی سانسوں کو بحال کیا۔ گولی نکل گئی تھی لیکن خون بہت زیادہ بہنے سے شمشیر کو ہوش آتے 24 گھنٹے لگ گئے، جیسے وہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ اور جیسے اسے ہوش آیا، کنول بیگم نے اس کا ماتھا چوما اور چہرے پر مسکان سجائے اپنے اکلوتے جگر کو دیکھا، جس کے چہرے پہ آکسیجن ماسک تھا۔ جبکہ اس کی آنکھوں کا خالی پن دیکھتے کنول بیگم پھر سے رو دی۔ وقت گزرتا گیا، شمشیر اب پہلے سے کافی بہتر ہو گیا، لیکن ایک چپ سادھ لی اس نے۔ کسی سے بات نہیں کرتا، بس ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتا۔ اس کے دوست ارباز خان نے اس کو اندھیرے کمرے سے باہر نکالا۔ اس کی ایک بہن تھی خانم، اس کے ساتھ شمشیر کی آہستہ آہستہ دوستی ہو گئی، لیکن شمشیر کو وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اسے زندگی کی طرف واپس لانے والے ارباز اور خانم ہی تھے، اور پھر وہ واپس پہلے والا شمشیر بن گیا، شفاق اور بے رحم۔ اس نے اپنے سب آدمیوں کو دعا اور اس کی فیملی کو ڈھونڈنے میں لگا دیا۔ وہ شہر چھوڑ دیتے، لیکن کسی بھی شہر میں چلے جائیں، پاتال میں جا کے چھپ جائیں، شمشیر کی زندگی کا اب ایک ہی مقصد تھا، دعا اور اس کی فیملی کو ڈھونڈ کے سخت سے سخت سزا دینا۔ اور پھر اسے وہ مل گئی۔
پورے 2 سال بعد حیدرآباد میں، اور تب اس تک پہنچنا مشکل نہ رہا۔ آج وہ پھر سے شمشیر کے پاس تھی، اس کے سامنے، اس کے بستر پہ۔ 2 سال پہلے گولی چلاتے اسے رحم نہ آیا، بیچ سڑک پہ مرنے کے لیے چھوڑ کے وہ بھاگ گئی۔ آج اس کی تکلیف پہ شمشیر کو بھی ترس نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اس بے ہوش وجود کے بخیے اڑدیڑ کے رکھ دے۔ اس کے نمبر پہ ارباز کی کال آ رہی تھی۔ اس نے شمشیر کو بلایا تھا۔ وہ اپنا ڈریس چینج کرتا تیار ہوتا باہر نکلا۔ ملازمہ کو آواز دی، جی شاہ جی، اس لڑکی کے پاؤں پہ چوٹ لگی ہے، میرے آنے تک اس کی بینڈیج کر دو، اور خیال رہے نہ وہ کمرے سے باہر نکلے اور نہ کوئی اس کمرے میں جائے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آگے بڑھتے وہ پھر سے رکا۔ اس کے کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں، سخت لہجے میں کہتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ ظالم سفاک بن گیا تھا، لیکن وہ کہاں چاہتا تھا کہ اس کے جسم کو کوئی ملازمہ بھی دیکھے۔ ملازمہ نے ڈر کے مارے گہرا سانس بھرا اور شمشیر کے جاتے وہ کمرے میں آ گئی۔ اس معصوم دکھنے والی لڑکی کے بے ہوش وجود کو سیدھا کیا، اس کے پاؤں کے زخم کو صاف کیا اور اس پر بینڈیج لگائی۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے اس پر کمفرٹ اڑائی اور باہر نکلی۔ شاہ بی بی نے بلایا، پینو۔ پینو ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ان کو دعا کی حالت کا بتایا تو ان کا دل دکھ سا گیا۔ بھلے اس لڑکی نے بہت غلط کیا تھا، لیکن پھر بھی اب جو شمشیر شاہ اس کے ساتھ کرنے والے تھے وہ اس حق میں بالکل بھی نہیں تھے۔ وہ ایک اچھے دل کی مالک تھی۔ انہیں زور زبردستی اور جبر بالکل پسند نہیں تھا۔ رات کے 10 بجے کے قریب شمشیر گھر واپس لوٹا تو زبیر شاہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کو سامنے دیکھ کر وہ ٹھٹکا ان کے چہرے کے زاویے بتا رہے تھے کہ وہ بھی جان گئے ہیں اور شمشیر کے فیصلے سے خوش نہیں ہیں۔ کیوں لے کے آئے ہو اسے حویلی میں؟ بھاگ گئی تھی نا، تو دوبارہ کیوں لائے ہو؟ ان کے سخت گمبھیر رویے پہ شمشیر نے لب بھینچے۔ کچھ پوچھا ہے شمشیر؟ بابا وہ آج بھی میرے نکاح میں ہے، کیسے چھوڑ دوں اسے؟ کون سا نکاح جو اس کے سوتیلے باپ نے پیسوں کے لالچ میں کیا، جو ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ شمشیر، آپ کو اس لڑکی سے اپنا تعلق ختم کرنا ہوگا، ہر حال میں۔ جب تعلق نہیں بچے گا تو وہ اس حویلی میں نہیں رہے گی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اس سے اپنا تعلق توڑ لوں گا اتنی آسانی سے؟ جو کچھ اس نے اور اس کے ماں باپ نے کیا ہے سود سمیت واپس لوٹاؤں گا، بخشوں گا نہیں۔ شمشیر قطعی انداز میں کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ شمشیر، پچھتاؤ گے، یہ لڑکی ناسور ہے، سب کی زندگی سے اس ناسور کو نکال باہر کرو، اسی میں سب کی بہتری ہے، ورنہ وہ لڑکی نہ جانے پھر اسے دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بابا اب اسے ایسا کرنے کا موقع ملے گا ہی نہیں، یہ وعدہ ہے میرا آپ سے، وہ پر یقین لہجے میں کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ زبیر صاحب صرف افسوس کرتے رہ گئے۔ اب تو رات ہو گئی ہے، اب بھی دعا واپس نہیں آئی، اس کے آفس میں فون کر کے پتہ کریں۔ مسز ریحانہ نے کمال صاحب سے کہا تو وہ سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ منہ بنا کے بیوی کو دیکھا، آنا ہوگا تو خود آ جائے گے، مجھے سونے دو۔ وہ کروٹ بدل کے سونے کی تیاری کرنے لگے۔ پھر ریحانہ دعا کی ماں کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پہلے اس شخص نے اس کی بیٹی کا نکاح کروا کے اس سے اتنا بڑا گناہ کروایا، اور آج وہ کہاں ہے؟ اس شخص کو پرواہ ہی نہیں۔ ریحانہ کمرے سے باہر نکل آئی، برستی تیز بارش کو دیکھتی وہ اللہ کے حضور اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا گئی۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میری بچی بہت معصوم ہے، اس لالچی شخص کا سب کیا دھرا ہے، وہ بے قصور ہے، اس کی حفاظت فرمانا۔ میرے مالک، وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں لیے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ادھر وہ کمرے میں آیا تو دعا ویسے ہی بے ہوش تھی۔ اس کی بستر پہ کمفرٹر اوڑھے ہوئے دیکھا تو غصے سے دعا کی جانب بڑھا اور اس کے اوپر سے کمفرٹر کو کھینچ کے اتارا۔ وہ ابھی بھی انہی گیلے کپڑوں میں تھی۔ اس کے پاس بیٹھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، جھٹکے سے اسے اپنے ساتھ لگاتے اس کی کمر سے زپ کو نیچے کھسکایا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ، آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ اگلے ہی پل اس کے تن سے فراک کو الگ کرتے
وہ نفرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے اس جسم سے ذرا سی بھی رغبت نہیں رہی۔ ایک وقت تھا کہ وہ اس کے جسم سے روح میں اترنے کا خواہش مند تھا، اور آج اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے جسم کو بھسم کر دے، اسے ہر پردے سے آزاد کر دے۔ واپس بستر پر لٹایا، اپنا ہی ایک ڈریس اسے پہنا دیا۔ اتنی جلدی تمہیں مرنے نہیں دوں گا، قطرہ قطرہ تمہاری جان نکالوں گا۔ اس کے پاس ایک طرف کو لیٹتے وہ اپنے دل میں جلتے بھانبڑ کو مزید بھڑکتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ اسے شدید تکلیف دینا چاہتا تھا۔ جس طرح اس نے اس کا دل دکھایا تھا، ویسے ہی وہ اس کے دل سے کھیلنا چاہتا تھا، تاکہ اسے بھی ویسے ہی درد و تکلیف کا احساس ہو جس سے شمشیر گزر رہا تھا۔ رات بھر وہ دماغ میں پلاننگ بناتا، نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا صبح صادق کے وقت دعا کی آنکھ کھلی۔ وہ اپنے ساتھ سوئے ہوئے شمشیر کے سینے پہ اپنا سر دھرے ہوئے تھی۔ ایک پل اسے لگا کہ اپنے حواس قائم کرنے میں سر اٹھا کے اس نے خوبرو ظالم کو دیکھا، جس نے کل کچھ لمحوں میں ہی اس کی حالت دوبر کر دی تھی۔ اس وقت وہ سویا ہوا تھا، اور دعا پھر بھی اس کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شمشیر نے نیند میں اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ اس کا حصار توڑ کے دعا نے پیچھے ہونا چاہا، لیکن شمشیر نے اس کی جانب کروٹ لی تو وہ فوراً اپنی آنکھیں میچ گئی، اپنا سانس روک گئی۔ شمشیر کی ذرا سی آنکھیں کھلی تو وہ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا اپنے چہرے پہ پیاری سی مسکان لانے سے روک نہیں پایا۔ ان لمحوں کو وہ 2 سال سے مس کر رہا تھا۔ صرف وہ 2 ماہ اس کے ساتھ رہی تھی، اور روز رات کو اس کے سینے پہ سر رکھ کے سویا کرتی تھی، اور اپنی معصومیت بھری باتوں سے شمشیر کو کبھی کبھی بہت زیادہ ہنسا دیا کرتی تھی۔ شمشیر کو وہ اپنی سنگت میں ہمیشہ رکھا کرتی تھی۔ اس کا ہونا ہی شمشیر کے لیے خوشی کا باعث ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج اس کی لرزتی پلکوں سے شمشیر نے اندازہ تو لگا لیا کہ وہ جاگ گئی ہے۔ اس کا سر تکیے پہ پٹخا تو دعا کی آنکھیں جھٹ سے کھل گئی۔ شمشیر اس کے اوپر جھکا، اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتا اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ کیا ہوا؟ اتنا ڈر ایک قاتل کے چہرے پہ جچ نہیں رہا۔ شمشیر نے دانت کچکچاتے کہا، میر۔ شمشیر نام ہے میرا۔ میرا نام میر کہنے کا حق تم کھو چکی ہو۔ اور اس سے غصے سے ٹوک گیا، آپ مجھے ماریں گے؟ وہی معصومیت جس سے شمشیر دھوکا کھا گیا تھا، لیکن آج نہیں۔ اس کی ساری اصلیت جان گیا تھا۔ میں وہ مار دوں گا، تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ غصے سے اس کی گردن پہ دباؤ بڑھاتا اس کے لبوں پہ جھکتا بے دردی سے اس کی سانسیں کھینچ گیا۔ ایک طرف گردن پہ دباؤ، دوسری طرف شمشیر کا سانسوں سے کھلواڑ پن۔ اس کی آنکھیں ابل کے باہر کو آئیں، اسے سانس ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے تکیے میں جذب ہوئے۔ اس سے پہلے کہ اس کی آنکھیں بند ہوتی، شمشیر گہرے سانس بھرتا پیچھے ہوا۔ دعا سانس لینے کی کوشش کرتی، لیکن اس کا سانس بحال نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی گردن سے گرفت ہٹاتے اب وہ اسے اپنی سانسیں بخش رہا تھا۔ دعا نے بھی اپنی سانسوں کو بحال کرنے کے لیے شمشیر کی سانسوں کو انہیل کیا، اور اس پل میں شمشیر بہکا تھا۔ ہاں، شمشیر شاہ بہکا تھا۔ اس لڑکی کی قربت پانے کے لیے وہ مچلنے لگا تھا کہ اچانک ہی۔ اس کہانی کا پارٹ 2 ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔